العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیو، تفسیر سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اور یاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں گے اور اس نے اپنے وہ کام پہ آپ نے اچھی نیت نہیں کی آپ کو کام کا ثواب نہیں ملے گا. فار ایگزامپل، آپ نماز کے لیے گھر سے آئے اور آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو کرنے کی نیت نہیں کی، بس نماز پڑھنی ہے تو وضو تو کرنا پڑے گا کیونکہ طہارت شرط ہے. آپ نے بس یہ وضو کیا لیکن وضو کرنے کی نیت نہیں کی، آپ کو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ فرق ہو جاتا ہے نیت کرنے سے. نیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کے عمل کو بہت اونچا درجہ دے دیتی ہے. قرآن شریف کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے حدیث، اس کا نام ہے بخاری شریف، جو بہت پڑھی جاتی ہے. وہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات. حدیث تو بہت بڑی، اس کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے. انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی بندے کی جیسی نیت اس کا عمل ویسا. ایک بندہ اس نے نیت کی کہ کاش میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے اور میں اس 1 لاکھ روپے سے معاذ اللہ حرام چیزیں خریدتا، فار ایگزامپل پٹاخے خریدتا، اس کو جلاتا. یہ اس کے پاس پیسے ہے نہیں، اس نے نیت کی. اور ایک اور شخص ہے جس نے نیت کی کہ کاش میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے، مسجد جو بند رہی ہے یا جو مدرسہ چل رہا ہے یا جو غریب بیچارے سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، بیچارے کھانے کا ٹھکانہ ہوتا نہیں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، ان کو میں ثواب کی نیت سے پیش کروں گا جو واقعی مستحق ہے. ہر ایک کو آپ نہیں دے سکتے. جو آپ کو لگتا ہے کہ بندہ واقعی مستحق ہے اس کو ہی دینا چاہیے. آپ نے نیت کی، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے نہیں، لیکن آپ کو یہ نیت کرنے کا ثواب ملے گا. یہ آپ کو نیت کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس بندے نے 1 لاکھ کی نیت کی، اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے نہیں اور اس کو معاذ اللہ 1 لاکھ نیت کرنے کا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اس نے معاذ اللہ نیت کی کیا کی ہے؟ فضول کام کرنے، خرچ کرنے کی. اور جو کام فضول ہے اس نے پیسے خرچ کرنے کی نیت کی تو اس کو اس طرح سے گناہ ملے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نیت کرنے سے. تو تفسیر سننے سے پہلے بھی نیت اپنے کر لیتے ہیں. مثلا نیت کیجئے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے اور علم دین اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟
اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے شان نزول۔ شان نزول کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے وجہ کیا ریزن رہا، وجہ کیا رہی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی، کچھ نہ کچھ تو حادثہ ہوا ہوتا ہے، واقعہ ہوا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں شان نزول۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسری رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں جو ہم نے پچھلے تفاسیر میں سنی بیان فرمائی، اور منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکری کے جال کی مثال سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ ایسی کمتر چیزوں کا ذکر فرمائے۔ اس کے رد میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینا ترک نہیں فرماتا۔ ان مثالوں کے متعلق مومن تو سمجھتے ہیں کہ مثالیں بیان کرنا ان کے رب کی جانب سے حق ہے، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا کلام کے ماہرین کا طریقہ ہے۔ جب بات ہم بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ مثال دینی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دی وہ کہ بھائی نیت کرنے کی کیا اہمیت ہے، تو میں نے آپ کو مثال دی کہ جو بندہ وضو کر رہا ہے اس نے وضو کرنے کی نیت نہیں کہ وضو کر لیا وضو ہو جائے گا، لیکن نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو 1,00,000 روپے والی جو مثال دی، یہ مثال میں نے اس کے لیے آپ کو دی تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور یہ ماہرین جو بات کرنے والے بہترین ماہر ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور جیسی کمتر چیز ہو اس کے حساب سے مثال دی جاتی ہے، مثلا بے اختیار بتوں کے لیے کمتر، کمزور، مکری کے وغیرہ۔ اب جہاں تک کافروں کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی کفار مثالوں کے بیان پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ سن لے کہ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور گمراہ ہی ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کفر و انکار پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے یہاں کتاب الہی سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 بڑی صفات ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فاسق یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کئی وعدے یعنی عہد کو مضبوط اور پختہ کرنے کے بعد اس کے خلاف ورزی کر کہ اسے توڑ ڈالتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے، تو ایمان سے محروم جن فاسقوں کو یہ بری صفت بیان کی گئی، یہی لوگ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم مبتلا ہو کر حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اہم باتیں نمبر 1 یہاں عہد یعنی وعدے سے، یہاں عہد سے مراد وعدہ ہے جو میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لا کر کافروں نے یہ عہد یعنی وعدہ توڑ دیا۔ اس سے مراد وہ عہد یعنی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق یہودیوں سے لیا۔ اس کا اقرار یعنی اس کو مان لینے کے باوجود یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور وعدہ توڑ دیا۔ دوسری بات فرماتے ہیں جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، سب انبیاء علیہ السلام کو ماننا اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنا۔ انہیں کاٹنے کا مطلب ان کے خلاف عمل کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. کہ اللہ پاک یہاں جو کچھ باتیں بیان ہیں سب سے پہلے مجھے اور ان تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن شریف کی محبت، قرآن شریف کا ذوق عطا فرما. کہ اللہ پاک قرآن پاک کے تفاسیر اور ترجموں کو توجہ کے ساتھ سننا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ پاک نفع والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ پاک ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پر عمل کرنا نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری عرض اور بے قسم مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى وتصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.